الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج کا درس قرآن علامہ زین العابدین نے شروع فرمایا اور بہت احسن انداز سے انہوں نے چند آیات پر کلام کیا، اور جیسے کہ تعارف آپ نے سماعت فرما ہی لیا ہوگا کہ 14ویں سپارے کے ثلث سے آج کی تراویح کا آغاز ہوا تھا اور پورے 15ویں سپارے کی تلاوت ہوئی۔ یوں سوا سپارہ کمپلیٹ ہوا، اور اس میں سورہ نحل تو پہلے ہی چل رہی تھی، پھر سورہ بنی اسرائیل اور پھر تیسری سورہ کہف کا کچھ حصہ تلاوت ہوا۔ تو کچھ آیات سورہ نحل سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور ان کی کچھ تفسیر بیان کریں گے۔ 90 نمبر آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں۔ ہر مسلمان بھائی بہن کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ جب ہم کسی پر حاکم ہوتے ہیں، ہم کسی سے بڑے ہوتے ہیں، سامنے والا ہم سے کچھ چھوٹا ہوتا ہے، چاہے وہ اولاد ہوں، چھوٹے بھائی بہن ہوں، یا دیگر کم عمر ہم سے عمر میں کم رشتہ دار ہوں، یا ہم افسر ہوں وہ ماتحت ہوں، ہماری بہنیں گھر کی مالکہ ہیں اور نیچے ماسی ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی مل آنر بنایا ہے، آپ کے بہت سے امپلائی ہوں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو آرڈر کریں، چاہے ہمارے لہجے میں سختی ہو یا نہ ہو، ہم اس پر زور دیں یا نہ دیں، سامنے والے کو وہ حکم ماننا چاہیے۔ اور جب وہ سامنے والا حکم نہیں مانتا تو ہم ناراض ہوتے ہیں، سیخ پا ہوتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں اور اپنا غصہ اس پر اتارتے ہیں۔ اور اب اگر ہمیں کوئی سمجھانے لگے کہ ایسا نہ کرو تو ہم کہتے ہیں بھائی کب تک صبر کریں، یہ ایسا کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی سامنے والا ہمارا حکم نہیں مانتا تو ہم اس پر سختی کرنے کے سلسلے میں اپنے آپ کو حق بجانب تصور کرتے ہیں۔ اب آپ کا کیا خیال ہے اس رب کے بارے میں جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور ہم سب اس کے بندے ہیں، ہم سب اس کے سامنے اس کی ایک مخلوق ہیں اور اس کے تابع ہیں۔ جب وہ ہمیں کوئی حکم دے تو ہمیں اس کو پورا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اور اگر ہم اس حکم کو پورا نہ کریں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے ناراض ہونا اور ہم پر اظہار غضب کرنا یا ہمیں عذاب دینا، یہ درست ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو آپ کہیں گے ہاں مفتی صاحب بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی ہماری ایک بڑی عجیب مصیبت ہے کہ ہم چیزوں کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اقرار کرنے کے بعد اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو لہٰذا یہ مناسب چیز نہیں ہے۔ اس آیت میں جو 90 نمبر آیت ہے، اللہ نے چند احکام بیان فرمائے، آپ اور میں اپنا احتساب کرتے ہیں کہ ہم اسے پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اگر نہیں کرتے تو ہمیں ذہن بنانا چاہیے کہ ہم ان احکام کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں عدل و انصاف کا اور احسان کا۔ احسان کا لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اس کو احسان کہتے ہیں، اور ایک اخلاص پر بھی اس کا یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا، کچھ عطا کرنے کا، اور منع کرتا ہے وہ فحاشی سے اور برائی سے اور سرکشی سے، اور نصیحت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عدل کا حکم دیا۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح شریعت نے کسی چیز کو رکھنے کا حکم دیا ویسا رکھیں، اگر ہم اسے ویسا نہیں کرتے ہیں، اس میں کمی یا زیادتی کرتے ہیں تو سمجھ لیں ہم ظلم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو اب دو بیویاں ہوں، ان کے درمیان عدل ہمیں قائم کرنا چاہیے، اور برابر ان کے ساتھ سلوک ہو، ان کی باریاں مقرر ہوں، تحائف میں برابری ہو، ان کو گھمانے پھرانے میں برابری ہو، اور قلبی میلان معاف ہوتا ہے کیونکہ قدرت و اختیار میں نہیں ہے، لیکن جو چیزیں ظاہری اعتبار سے قدرت و اختیار میں ہیں ان کو ہمیں بروئے کار لاتے ہوئے دو ازواج میں عدل کرنا چاہیے۔ اسی طرح اولاد میں عدل کرنے کا حکم ہے، بیٹے کو بیٹی پر فوقیت دینا، یا ایک بچے کو دوسرے بچے پر بعض اوقات فوقیت دینا۔ بڑے بیٹے کی طرف زیادہ لگاؤ ہو جاتا ہے، اس کی بیوی اچھی لگتی ہے، چھوٹے سے زیادہ دل نہیں مائل ہو رہا تو اس کی بیوی بھی بری لگنے لگ جاتی ہے، اس سے زیادہ کام کروانا، انہیں پہ ٹونٹنگ کرنا، انہیں سب کے سامنے ذلیل کرنا، بڑے کے سامنے خاموش رہنا، اسے کچھ بھی نہ کہنا، یہ رویہ والدین کا بعض اوقات ہو جاتا ہے۔
اب اولاد کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں خدا نخواستہ کہ اولاد ان کی گرفت کرے، لیکن انہیں سوچنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد میں عدل سے کام لو، حتیٰ کہ انہیں بوسے دینے میں، یعنی اگر ایک بچے کو پیار کریں تو دوسرے کو بھی کریں، اور اس طرح ان کے ساتھ انداز اختیار کریں، اپنی توجہ اور میلان اس طرح رکھیں کہ کسی ایک کو احساس کمتری نہ ہو۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے شاگرد ہیں ان میں عدل و انصاف کرنا، آپ کے مرید ہیں تو ان میں عدل و انصاف کرنا، اسی طریقے سے جو ججز ہیں ان پہ تو خاص مطلب ان کو عدل کے لیے اللہ نے بٹھایا ہے، تو انہیں عدل و انصاف سے کام لینا، یہ سب اس میں آتا ہے۔ اب آپ کو مجھے غور کرنا چاہیے کہ کسی بھی اسٹیج پر اگر ہم ہیں اور ہم اپنے ماتحت سے عدل سے کام نہیں لیتے بلکہ اس کی ضد ظلم کو اختیار کرتے ہیں، تو پھر آخرت میں گرفت ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ تمہیں احسان کا حکم دیتا ہے۔ اب احسان اگر کسی کے ساتھ بھلائی کے معنی میں لیں تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، قریبی مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھلائی کریں اگر ہمیں قدرت و اختیار حاصل ہو۔ بعض اوقات ہم احسان کرتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ نہیں کریں گے تو اور مانگ لے گا، یا ہم چاہتے ہیں کہ رشتہ داروں میں سب ہمارے نیچے رہیں، ہمیں فوقیت حاصل ہو، تو پھر ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی احسان کی صورت کر کے انہیں اس تنگ دستی، اس پریشانی اور اس قسم پرسی کے عالم سے باہر نکال کر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے دیں۔ ایسا ہو جائے گا تو کل کو یہ ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، تو پھر ہم اپنے آپ کو احسان سے روک لیتے ہیں۔ یہ مناسب چیز نہیں ہے، ہمیں احسان کرنا چاہیے اپنی استطاعت اور ہمت کے مطابق۔ ہاں، اگر کوئی سامنے کافر ہے، کوئی بد مذہب ہے، کوئی شرارتی قسم کا انسان ہے، اگر کوئی ایسا ہے کہ اس کے ساتھ احسان کریں تو الٹا وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، تو پھر احسان سے رک جانے میں حرج نہیں ہے۔ اچھا، کافر کو جو میں نے ذکر کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ایک مسلمان بھائی موجود ہے کہ اس پر ہمیں احسان کرنا ہے، اور ہم ایک کافر بھی ضرورت مند ہے، ہم اس کو چھوڑ کر مسلمان کو دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ پہلا حق مسلمان کا ہے۔ اسی طریقے بد مذہب کا تو کوئی حق نہیں، اس کے ساتھ احسان کی کوئی صورت نہ کریں، لیکن اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی غلط عقیدہ رکھتا ہے، کوئی کافر بھی ہے جیسے باہر کے ملکوں میں، اور ہم تھوڑا سا مناسب رویہ رکھ کر اسے توبہ کی طرف، اسلام کی طرف مائل کر سکتے ہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ جو حکم ہے یہ عام مسلمان جو آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے، اور رشتہ داروں کو دینے کا، عطا کرنے کا، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کو دیں۔ زکوٰۃ میں بھی اپنے رشتہ داروں کو فوقیت دینا، اور خصوصاً ان کو جو طلب نہیں کرتے ہیں، جو ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، سفید پوش قسم کے لوگ ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ ان کا گزارا ہوتا ہے، انہیں تھوڑا بہت مدد کرنا، اس طرح کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ آپ اعلانیہ طور پہ نہ دیں کہ بیچارے گلٹ فیل کریں، زکوٰۃ کہہ کر نہ دیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ تحفہ ہے، گفٹ ہے، عیدی ہے، دل میں زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہیں آپ۔ اسی طریقے سے جو اللہ نے فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر ضائع نہ کرو، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی سفید پوش کی مدد کریں اور پھر بھری محفل میں اس کو ذلیل کریں، اس پر ٹونٹنگ کریں، اگر وہ آپ کی مرضی کے موافق نہ چلے اور آپ کی عزت نہ بجا لائے، جو کہ آپ اپنے صدقے کے بدلے میں دنیا میں کیش کرتے ہوئے چاہ رہے تھے، تو آپ نے بھری محفل میں اس کو ذلیل کر دیا اور طعنے دے دیے، تو آپ کا صدقے کا ثواب گیا اور سزا علیحدہ ہوگی۔ تو احترام کے ساتھ دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور وہ روکتا ہے فحاشی سے، برائی سے اور سرکشی سے۔ فحاشی سے روکتا ہے فحش ہر وہ چیز کہ جس کو شریعت حیا کے خلاف قرار دے، یا ہمارا معاشرے میں جو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، جو مطلب پڑھا لکھا طبقہ ہے، بامروت لوگ ہوں، ان کی نظر میں وہ عمل معیوب ہو، اس کو فحاشی کہتے ہیں۔ تو اس لیے فحاشی سے اللہ تعالیٰ نے روکا، اس میں گالیاں بکنا بھی آ جائے گا، بدنگاہی، گندہ سوچنا، گندہ بولنا، گندی جگہوں پر جانا، گندے لوگوں سے رابطے رکھنا، گندہ لٹریچر پڑھنا، گندی آڈیوز سننا خراب قسم کی، یہ سب فحاشی کے اندر آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے منع فرما رہا ہے۔ برائی یہ عام ہے، فحاشی بھی اس میں شامل ہے برائی کے اندر، اور جیسے نماز قضا کرنا یہ بھی ایک برائی ہے، چوری کرنا، دیگر جو گناہان صغیرہ اور کبیرہ ہیں وہ سب منکر کے تحت آتے ہیں۔ سرکشی سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے۔ ایک بغاوت اور سرکشی ہوتی ہے ریاست کے خلاف، کہ اگر کوئی حاکم اسلام صحیح حکم بیان کر رہا ہے شریعت کے موافق، اس کے خلاف جانا یہ بغاوت ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
زکوٰۃ کا حکم جاری فرمایا جو پہلے سے نبی کریم فرما رہے تھے، تو کچھ منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے اور انہوں نے اس کو ٹیکس سے تعبیر کیا کہ ہم تو نہیں دیں گے، تو آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا ہے، تو گویا کہ وہ باغی ہو گئے۔ اس طریقے سے یہ بغاوت جو ہے، سرکشی خلاف شرع، یہ شریعت نے منع کیا ہے۔ اسی طرح علماء کے خلاف، مفتیان کرام کے خلاف، جو باعمل لوگ ہیں ان کے خلاف جب وہ قرآن کا حکم بیان کریں، حدیث کا حکم بیان کریں یا اپنی اجتہادی حکم بیان کریں، تو ہم بغاوت کا راستہ اختیار کریں، یہ غلط ہے۔ بعض چیزیں قرآن سے ثابت ہوتی ہیں، بعض حدیث سے ہوتی ہیں، اور بعض ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں قرآن اور حدیث خاموش ہوتے ہیں۔ اس وقت پھر علماء کا کردار ہوتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں بولیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں حکم والے ہیں۔ یہ حکم والے سے مراد کون ہیں؟ مجتہدین ہیں۔ یہ وہ علماء، وہ مفتیان کرام ہیں جو وصف اجتہاد سے متصف ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ تغیر زمانہ کے اعتبار سے، زمانے کے بدل جانے کے اعتبار سے اب ہمیں لوگوں کو کیا حکم دینا۔ وہ اگر کوئی حکم دیتے ہیں تو چونکہ اللہ نے ان کی اطاعت کا حکم دیا، اور جب اللہ کے حکم پر آپ عمل کریں گے تو گویا کہ آپ شریعت کو فالو کر رہے ہیں، تو اس لیے ان علماء کا حکم بھی ایک شریعت ہوتی ہے، یعنی وہ ہماری شریعت محمدی کا حصہ بن جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا۔ جس سے وہ ہماری بہنیں درس حاصل کریں، انہیں جب کہتے ہیں نقاب کریں، کہتی کہاں لکھا ہے قرآن و حدیث میں، بتاؤ۔ یہ تو علماء نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے۔ اگر اپنے پاس سے بھی بنایا ہے تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس سے احکام بیان کرنے کا اختیار دیا ہے کہ نہیں دیا، تو ان کو حکم ماننا دراصل اللہ اس کے رسول کا ہی حکم ماننا ہے۔ تو اب اگر ہم نہیں مانتے، بغاوت اور سرکشی کے راستے اختیار کرتے ہیں تو مارے جائیں گے۔ اسی طرح جو بعض خواتین نے جو باقاعدہ یہ معاملات ہوتے ہیں، پیچھے بہت بڑی ایک سازش ہوتی ہے، جی میرا جسم میری مرضی، اور ہم یوں کریں گے اور وہ کریں گے، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس امت کے اندر بے حیائی اور خراب چیزیں عام کر دی جائیں، تو وہ سرکشی کا راستہ ہی تو اختیار کر رہے ہیں۔ انہیں آپ قرآن سنائیں، وہ قرآن کے خلاف بولیں گے، حدیث سنائیں، حدیثوں کو گالیاں بکیں گے۔ کیا ایسے لوگ پیروی کے قابل ہیں؟ کیا ایسے لوگوں کو سراہا جانا چاہیے؟ کیا ایسے لوگوں کی گیدرنگ میں اضافہ کرنا چاہیے؟ کیا ایسے لوگوں کا تماشا دیکھ کر ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے؟ یہ ہماری میجر مسٹیک ہے۔ یہ اچھی طرح میرے لفظ یاد رکھیے گا۔ بعض اوقات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جس قوم کا مجمع بڑھائے وہ انہی میں سے ہے۔ تو اب ہمارے ہاں فی زمانہ مجمع بڑھانے کی دو صورتیں ہیں۔ کہیں پہ ایسے لوگ جمع ہو گئے، آپ بھی روڈوں کے چاروں طرف آ کے کھڑے ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں دیکھ رہے ہیں، تو لازم بات ہے کہ جب مرکز نگاہ بنیں گے تو حوصلہ افزائی ہوگی۔ اور یا پھر انہوں نے کوئی کلپ ڈالا، کچھ ڈالا، اور آپ نے اس کو دیکھا، تو وہ تعداد آ گئی، جی 50 لاکھ نے دیکھا، 1 کروڑ نے دیکھا۔ تو آپ خود سوچیں، جب ایک آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کو 40 لاکھ، 45 لاکھ، 16 لاکھ، 1 کروڑ نے دیکھا، وہ کام چھوڑ دے گا؟ وہ تو اور حوصلہ افزائی کے ساتھ کرے گا۔ ہم یہ نادانستہ طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا یوٹیوب پر ایک کلک کرنا آپ کو ایک گناہ اور جرم میں شریک کر دیتا ہے، اس لیے کلک بھی بڑا سوچ سمجھ کے کریں، کیونکہ جب آپ کریں گے تو ایک تعداد میں 1 نمبر کا آپ نے اضافہ کر دیا۔ ایسے ہی کلک کر کے تو ہم لوگوں نے حوصلہ افزائی کی ہوئی ہیں، اس لیے خیال کیجئے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں حکم فرماتا ہے، ویسے تو یعظ مانے نصیحت کرتا ہے، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب یہ اللہ نے بیان فرما دی، ہم سب کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، ان میں سے کہاں ہم کمی کر رہے ہیں اس کمی کو ختم کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 115ویں آیت میں بیان فرمایا، لیکن چونکہ ٹائم کم ہے اس لیے اس پہ، کیونکہ میں پہلے بھی کلام کر چکا ہوں اس آیت کے اوپر، چاہ رہا تھا کہ دوبارہ کروں، لیکن ہم 125ویں آیت پر آ کے بس اس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ ادعو، اے سننے والے تو بلا، اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مخاطب مانے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، حبیب آپ بلائیے، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمتی، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم، اور ان کے ساتھ آپ مناظرہ کریں، آپ ان کے ساتھ جھگڑیں، لیکن باللتی ہی احسن، اس کے ساتھ جو زیادہ بہتر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہمیں جب تبلیغ دین کرنی چاہیے
تو اس میں حکمت اور اچھی نصیحت ہونی چاہیے. حکمت کے ساتھ کام کریں، کیونکہ بعض اوقات بہت اچھی چیز کو بھی ہم بگاڑ دیتے ہیں. والدین اپنی اولاد کو نصیحت کرنا چاہیں، ٹیچر اپنے شاگردوں کو، پیر اپنے مریدوں کو، ریاست رعایا کو نصیحت کرنا چاہے تو اس میں حکمت کو ملحوظ رکھنا چاہیے. الفاظ اچھے ہوں، لہجہ اچھا ہو. بعض اوقات ہم ڈنڈے مار کر چاہتے ہیں کہ لوگ سیدھے ہو جائیں، یہ کیسے ہوگا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنڈے مار کے تبلیغ کی تھی. اس سے ذرا برا مانے بغیر وہ حضرات ذرا توجہ کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر کافر، مشرک، بدعتی اور لمبے لمبے بیان اور اتنے سخت جملے اور سخت لہجہ جیسے پوری امت مشرک ہو گئی ہے. اگر شرک سے پاک ہے تو یہ حضرت پاک ہے. اور انہیں جہنمی قرار دینا، سخت سخت الفاظ. آپ خود سوچئے، اگر ایک شخص فرض کر لیں آپ کی دانش میں غلط کر رہا ہے، بالکل آپ کو نصیحت کرنی چاہیے. آپ پہ لازم ہوگا کہ برائی دیکھیں تو اس کو زبان سے بدلیں، ورنہ کم از کم دل میں برا تو جانے نا. آپ کو حق حاصل ہے، لیکن یہ حق کس نے آپ کو دے دیا کہ آپ جا کے پہلے منہ پہ زوردار تھپڑ ماریں اور بولیں چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا، یہ غلط کام کر رہا ہوں. مجھے بتائیے کہ اس طرح لوگ آپ کی اس تبلیغ سے دین کی طرف آئیں گے؟ یہ طریقہ کار ہونا چاہیے. آپ کے نبی نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا. اگر آپ کہیں جی عمر فاروق نے کوڑے مارے تھے تو وہ تو حاکم تھے، آپ حاکم ہیں. تو یعنی جب ہم استدلال کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی چیز سے دلیل طلب کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک عقل اور فہم چاہیے. مزارات پہ جی سجدے کر رہے ہیں، سارے مشرک ہیں. بھائی اگر کوئی کر رہا ہے، بتائیے اس کو میں دھکا دے کے جہنم میں پھینک دوں، یا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائیں گے، یا اللہ کو یہ محبوب ہے کہ میں اس کو کمر سے پکڑ کے جہنم سے ہٹاؤں اور جنت میں داخل کروں؟ بولیے، جواب دیں. یقیناً آپ کہیں گے کہ بھی اس کو جہنم سے بچاؤ، ہمارا بھائی تو ہے نا، سرکار کا امتی ہے، اس کو بچاؤ جہنم سے. میرے آقا نے کیا مشرکین کو دعوت اسلام نہیں دی اور کتنوں کو جہنم سے بچا لیا؟ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ پھر یہ جو آپ کر رہے ہیں کہ اس کو دھکا دے کے بولیں مشرک، کافر، بدعتی، یا اس کو پیار محبت سے بٹھائیں اور اس کو پیار سے سمجھائیں کہ دیکھو یہ تم کر رہے ہو نا، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے، اس کو کرو، لیکن یہ چیز تم غلط کر رہے ہو، تو وہ سمجھے گا. لیکن جو یہ تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دے کے ڈنڈے اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں، پوری زندگی آپ ناکام رہیں گے. یہ ہماری بشارت لکھ لیں آپ، اور میدان محشر میں آپ کی گرفت ہوگی. یہ اچھی طرح یاد رکھیں. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ تبلیغ دین میں جس انداز سے کروں، لوگوں کو بدظن کروں، متنفر کروں، انہیں دین سے دور کروں، انہیں اللہ کی رحمت سے مایوس کروں، انہیں جہنم کے راستے پر پختہ ضدی بنا کر جہنم کے راستے پہ پختہ کر دوں، اور پھر بھی مجھے آخرت میں انعام ملے گا، ہوشیار رہیے گا. آپ کے ساتھ ہوگا کیا، یہ آپ کو میدان محشر میں پتہ چلے گا. اور یہ جو فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان کے ساتھ اس چیز کے ساتھ جھگڑیے یا اس چیز کے ساتھ مناظرہ کیجئے جو زیادہ بہتر ہے. اس کا مطلب کہ اگر کوئی سامنے سے گالی بکے تو گالی نہ بکو، اسے شستہ لہجے میں اچھے انداز سے سمجھاؤ. یہ اخلاق جو ہے وہ سامنے والے کو غلطی کا احساس دلائے گا اور وہ گناہ چھوڑ کر ہماری طرف آئے گا. اب بعض اوقات شوہر بیوی کو سمجھا رہا ہوتا ہے، کوئی حکمت نہیں، کوئی اچھی نصیحت نہیں، ماں بہن کی گالیاں بک کر، اس کے مرحوم ماں باپ کو گالیاں بک کر چاہ رہا ہوتا ہے ٹھونس دوں میرا حکم مانے. ایسے کیسے مانے گی؟ یا تو وہ مجبور ہوگی تو شاید سن لے، لیکن کیا اس طرح سن کر وہ نصیحت قبول کرے گی؟ نہیں، اس کے دل میں کینہ بیٹھے گا. ایسی بعض اوقات بیوی اپنے شوہر کے اوپر حکم چلا رہی ہوتی ہے، ایسی ساسیں بہوؤں کو سمجھا رہی ہوتی ہے. بھئی آپ پیار سے بھی تو کہہ سکتی تھیں یہ بات. چیخ کر، چلا کر، زوردار آواز میں جھڑک کر، سب کے سامنے ذلیل کر کے آپ چیز سمجھا رہی ہیں، کیا اس کو حکمت کہیں گے؟ کیا یہ اچھی نصیحت ہے؟ یہ تو نہیں. اسی طرح خاندانی جھگڑوں کے اندر اگر جھگڑا ہو رہا ہے، میاں بیوی کے اندر ہو رہا ہے، ساس بہو کے اندر ہو رہا ہے، رشتہ داروں میں ہو رہا ہے، ہمیں اس آیت پر عمل کرنا چاہیے کہ بھئی آپ جواب ضرور دے سکتے ہیں، لیکن احسن طریقے سے دینا. اگر کوئی لہجہ سخت کر رہا ہے آپ نرم بولے، اگر وہ لاؤڈلی بول رہا ہے آپ بالکل نارمل وے میں بولے. اگر وہ آپ کو گالیاں بکتا ہے، آپ کے خاندان کو برا بھلا کہتا ہے، آپ جواب میں یہ نہ کریں، پھر ہوگا فائدہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکی گئیں، آپ کو مارا گیا، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا. شعیب ابی طالب ایک وادی تھی، اس میں 3 سال تک آپ کو مقید رکھا. چپکے سے کچھ صحابہ کھانا پہنچاتے تھے، ورنہ کھانا پانی سب بند کر دیا تھا. 3 سال اذیتیں. 13 سالہ مکی زندگی میں کیا کچھ نہیں ہوا. لیکن جب سرکار فاتح مکہ کی حیثیت سے تشریف لائے تو اس پر عمل کیا. جادلہم باللتی ہی احسن، ان کے ساتھ آپ مناظرہ کریں یا ان کو بدلہ دیں، ان کے ساتھ جھگڑیں، لیکن کس طرح؟ پہلے سے بہتر طریقے سے.
اب جھگڑا سے مراد وہ لڑائی جھگڑا فائٹ والا نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ یہ کہ دیکھا بڑے پریشان کھڑے ہیں، فرمایا کہ آج تم مجھ سے کس سلوک کی توقع اور تمنا رکھتے ہو؟ کہنے لگے آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، یعنی کریم جب غالب آتا ہے اظہار کرم کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم میں سے کسی پر کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے حکمت اختیار کی اور سامنے والا سرکشی نہیں چھوڑ رہا تو بس پھر دور سے سلام کر کے آپ ہٹ جائیں۔ ایک بدمذہبیت اختیار کیے ہوئے آپ نے پیار محبت سے سمجھایا، نہیں مان رہا، اس رشتہ دار کو، دوست کو، محلے والے کو چھوڑ دیجئے۔ وہ جواب میں الٹا جھگڑا کر رہا ہے، آپ جھگڑا نہ کریں، ہٹ جائیں پیچھے۔ یہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کا اس درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے مالک مولا، جو کچھ آج بیان ہوا مجھ گناہگار کو سب سے پہلے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ مجھے اپنا احتساب کرنے اور اپنے سامنے ایک آئینہ رکھ کر گویا کہ اپنے آپ کو اس بیان پر خود پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ثانیاً میرے جتنے بھائی بہن سن رہے اللہ تعالیٰ ان سب کو احتساب کی توفیق عطا فرما۔ جو اپنے اندر کسی بھی لحاظ سے کوئی کمی محسوس کرے اس کمی کو احسن طریقے سے دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم ہم سب کے لیے تبلیغ دین کو آسان کر دے۔ تبلیغ دین کے سلسلے میں حکمت اختیار کرنے، اچھی نصیحت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے تو جواب میں احسن انداز سے بدلہ اور جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہماری تمام عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، اگر ہم میں سے کوئی ایسے بھائی بہن ہیں جو رمضان میں بھی گناہوں سے باز نہیں آ پا رہے، اللہ ان کو طاقت دے، ہمت دے، نفس و شیطان کو مغلوب کر دے۔ رمضان میں مکمل باطنی طاقت اور پوری قوت کے ساتھ نفس کو مغلوب کرنے کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے وہ نوجوان بھائی بہن جو اس مبارک مہینے، مقدس مہینے میں بھی گندی عادات میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان گندی عادات سے نفرت عطا فرما، کراہت دے دے، دل سے اس خیال کو دور کر دے، ہدایت عطا فرما۔ جو میرے بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں، ان میں جو میاں بیوی ہیں اگر آپس میں لڑے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پیار سے، محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک دوسرے کی غلطیاں نظر انداز کرنے، اپنی غلطی خود محسوس کر کے، اپنا احتساب کر کے اس غلطی کو بھی دور کرنے اور دوسرے سے اس پر معافی طلب کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ اپنے بچوں کو کے قلوب میں ڈر اور خوف پیدا کرنے کے بجائے ایک برے رول ماڈل بن کے اپنے بچوں کے ازدواجی مستقبل کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے بجائے اچھے میاں بیوی بن کر، اچھے ماں باپ بن کر بچوں کی آئندہ زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ خصوصی طور پہ دعا فرمائیں جو ہمارے بھائی بہن ہماری اکیڈمی سے تعاون کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں نازل فرما، ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر رکھ، زوال عزت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ان کو آفات و بلیات سے بچا لے، ان کے تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، تمام جائز تمنائیں پوری فرما دے، ہر جائز مقصد میں عافیت کے ساتھ کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ وہ مقصد جس کے لیے بار بار دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں کروا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس جائز مقصد کو پورا فرما دے، اس کی تکمیل کے لیے غیب سے ان کی امداد فرما۔ مالک مولا، جس طرح ہم سب یہاں جمع ہوئے اپنے اپنے علاقوں میں لیکن اس درس کے اندر جمع ہو گئے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی مجالس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔